السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فقال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 221 کا ابتدائی حصہ ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے۔ آیت چونکہ طویل ہے اس لیے اس کو دو قسطوں میں بیان کیا جائے گا۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، کہ تم مشرکہ عورتوں سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے کر آئے، یعنی جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے، ایمان والی نہ ہو جائے، تب تک تم ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو۔ ایسا نہیں کہ تم ان سے شادی کر لو اور پھر ان کو کلمہ پڑھاؤ، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جب تک وہ اسلام قبول نہ کریں تب تک تم ان سے شادی نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ شادی کے لیے ہماری شریعت میں ایک ضابطہ بتایا گیا ہے کہ مسلمان کی شادی مسلمان ہی سے ہو سکتی ہے، کافر اور مشرک سے شادی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں البتہ اہل کتاب کی خواتین ہمارے لیے حلال ہیں، لیکن مصلحت کے طور پر، حکمت کے طور پر ان سے بھی شادی نہیں کی جائے گی۔ جواز کا پہلو ضرور موجود ہے، لیکن ضرر اور خطرہ، نقصان کے پیش نظر اہل کتاب کی خواتین سے شادی نہیں کی جائے گی۔ یہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف تھا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر کافروں اور مشرکوں سے شادی کو حرام قرار دیا ہے۔ کافروں اور مشرکوں کی خواتین ہمارے لیے حلال نہیں۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، کہا ایمان والی لوڈی، مسلمان لوڈی یہ بہتر ہے مشرکہ عورت سے۔ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ تمہیں وہ بھلی نظر آئے، تمہیں اچھی لگے، تمہیں خوبصورت لگے، لیکن مومنہ جو لوڈی ہے یہ زیادہ بہتر ہے۔ شادی کے باب میں شریعت نے ہمیں دینداری کو ترجیح دینے کا مکلف بنایا گیا ہے۔ یوں تو شادی ہم کسی بھی مسلمان عورت سے کر سکتے ہیں، لیکن لوگوں کی نظریات اور خیالات الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی خوبصورتی کو بنیاد بناتا ہے، کوئی حسب نسب کو بنیاد بناتا ہے، کوئی دولت کو معیار بناتا ہے، اور کوئی دینداری کو معیار بناتا ہے۔ مگر شریعت میں دیندار عورت سے شادی کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، تاکید اور تعلیم دی گئی ہے۔ یہ تو ہم کسی بھی مسلمان عورت سے شادی کر سکتے ہیں، صرف اس کا مسلمان ہونا یہ کافی ہے عقد کے لیے، لیکن اس کا دیندار ہونا یہ بہت ہی اہم ہے، کیونکہ نکاح میں دینداری کو جو معیار بنانے کا حکم دیا گیا ہے
اس کے نتیجے میں فائدہ یہ ہوگا کہ نسل کی حفاظت ہوگی، اولاد کی تربیت ہوگی، دینداری ہونے کے نتیجے میں گھروں کا ماحول پرسکون ہوگا، بچوں کی تربیت کا جو سسٹم ہے وہ بہتر طریقے سے مکمل انجام پائے گا۔ اسی لیے شریعت نے دینداری کو ترجیح دینے کا حکم دیا ہے، اور یہاں پر مشرکہ خواتین سے نکاح کرنے سے روکا گیا ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اور تم مشرکوں سے شادی نہ کراؤ، یعنی اپنی بیٹیوں بہنوں کی شادی مشرکوں سے نہ کراؤ، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن غلام یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے جو تمہیں بھلا لگتا ہو۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، اس آیت کی تفسیر میں بہت اہم نقطہ نقل کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فی هذه الآیہ دلیل بالنص علی الا نکاح الا بولی۔ وہ کہتے ہیں اس آیت کی روشنی میں، اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ بغیر ولی کے نکاح نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم مشرکوں سے شادی نہ کراؤ۔ ایک ہوتا ہے شادی کرنا اور دوسرا ہوتا ہے شادی کرانا۔ تو پہلے حکم دیا کہ تم شادی نہ کرو، تم شادی نہ کرو، نہ کہا ینکحوا شادی کرنا، ولا تنکحوا اور تم شادی نہ کرو، پہلے ہی حکم دیا گیا۔ اور دوسرا کیا حکم ہے اس کے بعد؟ ولا تنکحوا، نہ انکحا ینکحوا باب افعال سے، اس کا معنی ہوتا ہے شادی کرانا، یعنی ہم کسی کی شادی کرائیں، جیسے کوئی بہن کی شادی کراتا ہے، کوئی بیٹی کی شادی کراتا ہے، کوئی اپنے رشتہ دار کی کسی کی شادی کراتا ہے، تو شادی کرانے میں بھی یہی اصول ہے، یہی ضابطہ ہے کہ جیسے ہم مشرکوں سے شادی خود نہیں کر سکتے ہیں، تو ایسے ہی ہم کسی مسلمان کی شادی مشرکوں سے کرا بھی نہیں سکتے، مشرک سے شادی نہیں کرا سکتے۔ اللہ تعالیٰ منع کر رہا ہے وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، تم مشرکوں سے شادی نہ کراؤ یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، جب تک وہ مسلمان نہیں ہوں گے شادی نہیں ہو سکتی۔ وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، مومن غلام یہ زیادہ بہتر ہے اس مشرک سے جو تمہیں بھلا نظر آتا ہو، اچھا لگتا ہو، انہیں اس کی دولت، اس کا مال یا اور اس کی دوسری چیزیں تمہیں بھلا لگتا ہے، دوسری چیزیں بھلی لگتی ہے، لیکن تم شادی مت کرو، غلام سے شادی کرا دو، یہ بہتر ہے، کیونکہ اس میں ایمان کی حفاظت ہے، نسل کی حفاظت ہے۔ اور اگر غیر مسلموں سے شادی کر لیے یا کرا دیے تو پھر یہ کیا ہے؟ گویا کہ ہم نے اپنے ایمان کا سودا کر لیا۔ ہم نے اگر اپنی بیٹی کی شادی غیر مسلم سے کر دی تو ہماری بیٹی کہاں جائے گی؟ اس کا کیا حشر ہوگا دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر؟ کیا نتیجہ نکلے گا؟ اولاد کا کیا ہوگا؟ بچوں کی تربیت کا کیا ہوگا؟ تو یہ سارے مسائل ہیں، اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرمایا ہے کہ کوئی مشرک سے شادی کرے یا اپنی بہن بیٹی کی شادی ان سے کرائے۔ سورۃ الممتحنہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی صراحت کے ساتھ غیر مسلموں سے شادی، مشرکوں سے شادی کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، یہ عورتیں مشرکوں کے لیے حلال نہیں ہیں
مطلب اپنی مومن جو ہماری بہنیں ہیں مومنہ مسلمان خواتین ہیں، ان کی شادی غیروں سے نہیں ہو سکتی ہے، اور نہ ہم غیر مسلموں کی لڑکیوں سے خود شادی کر سکتے۔ غیر مسلم یعنی مشرکوں سے شادی ہم نہیں کر سکتے ہیں۔ شادی کے لیے معیار کیا ہے؟ ایمان ہے۔ شادی کے جو ارکان ہے، یعنی بنیاد ہے، اساسی چیز ہے، پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ مسلمان نہیں ہے، مشرک ہے، تو شادی نہیں کر سکتے۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج جن حالات سے ہم دوچار ہیں، ہماری بہت ساری مسلم لڑکیاں، مسلم بہنیں غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے اپنا رشتہ جوڑ رہی ہیں اور ان سے شادی کر کے اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح سے سمجھنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے کہ غیر مسلم سے، کافر سے، مشرک سے شادی جائز نہیں ہے۔ ہم شادی بیاہ میں آزاد نہیں ہیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس آیت کے حوالے سے لکھا ہے کہ غیر مسلم یعنی مشرکہ اور کافرہ سے شادی کرنا جائز نہیں ہے۔ اسی میں ایک بات یہ بھی نوٹ کیا ہے کہ اپنی بیٹی بہن کی شادی بدعتی سے بھی مت کرو، کیونکہ خطرہ ہے کہ ہماری بیٹی جائے گی تو وہ بھی بدعت کے سائے میں رہے گی، اس کا اثر اس کی زندگی میں آئے گا، اس کے بال بچوں پہ آئے گا۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کی شادی کسی بدعتی سے کرا دی تو اس نے رشتہ توڑ لیا۔ یعنی جو باپ اپنی بیٹی کی شادی کسی بدعتی سے کرا دے، کیا کہتے ہیں؟ گویا کہ اس نے رشتہ توڑ لیا۔ یعنی باپ بیٹی کا جو رشتہ ہے، یہ آدمی بدعتی کے ہاتھ میں اپنی بیٹی کو دے رہا ہے اور رشتہ توڑ رہا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ ایسی جگہ پر اپنی بہن بیٹی کو شادی میں دیا جائے جہاں پہ ان کے ایمان اور عقیدے کے لیے خطرہ ہو، کیونکہ بیسک چیز ایمان اور عقیدے کی حفاظت ہے۔ اگر شادی کے نتیجے میں ایمان اور عقیدے کی حفاظت نہ ہو، ایمان کے بعد بدعت کی ملاوٹ پیدا ہو جائے، ایمان کے بعد کفر اور شرک کی ملاوٹ آ جائے، تو پھر یہ شادی فتنہ بن گئی، دنیا و آخرت میں عذاب اور خسارے کا سودا بن گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی بیاہ کے ضابطے میں ایک بڑا ضابطہ بیان یہ کیا ہے کہ اپنی شادی غیر مسلم سے نہ کرو اور نہ اپنی بیٹیوں کی شادی غیر مسلموں سے کراؤ۔ اور رہا مسئلہ اہل کتاب سے شادی کرنے کے متعلق، تو علماء کی ایک بڑی جماعت اس بات کے قائل ہے کہ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کی خواتین سے شادی کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ شرک ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ شرک ان کے یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ علماء کی ایک بڑی جماعت اسی بات کے قائل ہے۔ بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ، جائز ہے لیکن کراہت کے ساتھ۔ اور بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اہل کتاب کی خواتین سے شادی کرنا جائز ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے، اس کی اجازت دی ہے قرآن میں۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، انشاءاللہ جب سورہ مائدہ کی تفسیر ہم پڑھیں گے تو وہاں اس کی وضاحت کریں گے۔ البتہ ہم اپنی بیٹی کی شادی یا اپنی خواتین کی شادی اہل کتاب کو شادی میں نہیں دے سکتے۔ ان کی خواتین سے شادی تو کر سکتے ہیں لیکن اپنی بیٹی اور بہن کی شادی اہل کتاب سے نہیں کر سکتے۔ تو آج کے حالات کے اعتبار سے جہاں فتنوں کا دور ہے، ارتداد کا دور ہے، کہ مسلم بچیاں فرار ہو کر کے غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، یہ آیت ان کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے، درس عبرت ہے، درس ہے، نصیحت ہے کہ غیر مسلموں سے، کافروں سے، مشرکوں سے شادی بیاہ کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔